بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا اور بدکاری سے بچنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کرنا۔ مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں اور ملک سے باہر رہ رہا ہوں بیوی کے بغیر۔ یہاں بہت زیادہ بے پردگی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں زنا کی طرف نہیں جاتا، لیکن کیا میں اپنی زوجہ سے ویڈیو کال یا چیٹ پر اپنے جذبات شیئر کر سکتا ہوں؟ مطلب اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کال یا چیٹ پر ہینڈ پریکٹس کر لوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے اس کو پڑھ لیا اس مسئلے کو۔ دیکھیے قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مرد اپنی خواہش صرف اپنی زوجہ کے ذریعے پوری کر سکتا ہے، اور زوجہ کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کی باڈی کے ساتھ، یعنی اگر زوجہ کا وائف کا تصور ہے اور اپنا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا ہوا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ صرف زوجہ کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر سکتے ہیں، یعنی زوجہ کا ہاتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زوجہ کی باڈی ہے، باڈی کا پارٹ ہے، تو اپنا پارٹ اپنی باڈی سے انسان اپنے آپ کو ڈسچارج نہیں کر سکتا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو وہاں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو ہینڈ پریکٹس ہے نا، اس سے انسان کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ جذبات بھڑکتے ہیں، وقتی طور پہ تسکین ہوتی ہے، یہ نشے کی طرح ہے، ایسے نشہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک صاحب کہیں کہ میں جب تک چرس نہیں پیتا مجھے سکون نہیں ملتا، تو بھائی آپ کو اس لیے سکون نہیں ملتا کہ آپ چرس پی پی کے چرس کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ اگر آپ چھوڑ دیتے تو آپ کچھ وقت کے بعد اپنے جذبات پہ آپ کو قابو آ جاتا۔ اب آپ بتائیے نا، پہلے بھی لوگ 2 سال 3 سال گھروں سے باہر رہتے تھے اور عفت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے تھے۔ اور ویسے بھی جو باہر ملک میں دنیا جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم 2-3 مہینے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں تو پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس ماحول کے، پھر ہمیں برائی کا خطرہ نہیں رہتا۔ یہ ان لوگوں کے تجربے میں شیئر کر رہا ہوں جو فارن کنٹریز میں گئے اور جاتے ہی ان پہ ایک عجیب شہوت کا ایک جنون سوار ہوا، لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، 2-3 مہینے ہمیں ٹینشن ہوئی، پھر ہم اس ماحول کے عادی ہو گئے، پھر ہمیں وہ جو برہنہ لباس میں گھومتی لڑکیاں اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ہمیں پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم زنا کی طرف جائیں۔ تو اس لیے میرا پہلا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، نظر کی حفاظت کریں جس حد تک ممکن ہو، اور جذبات بنتے ہیں خدا نخواستہ تو روکیں اپنے آپ کو، زنا کی طرف نہ جائیں اور نہ ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں۔ لیکن بہرحال وائف کے ساتھ کال کے ذریعے اگر آپ اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں تو بہرحال یہ زنا سے کم درجے کا گناہ ہے، تو زنا کی طرف تو کبھی کسی قیمت پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ بدکاری تو بدکاری، اس پہ تو اسلام میں سخت سزا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، اتنا بڑا جرم، یعنی اس سے بڑی سزا اسلام میں کوئی ہے نہیں۔ تو زنا کی طرف تو آپ نہ جائیں، بہرحال یہ اس سے کم درجے کا گناہ ضرور ہے، زنا کے برابر نہیں ہے۔ تو زنا سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پہلا مشورہ تو میرا یہی ہے کہ اس سے اصل تو عزیمت یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہر قیمت پہ روکنا ہے، اس برائی سے بھی، ہینڈ پریکٹس والی برائی سے بھی اور دوسری برائی سے بھی۔ لیکن بہرحال زنا سے بچ کے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو زنا سے بہرحال کم درجے کا گناہ ہے۔ اب آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ پر کیا گزر رہی ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ہر قیمت پہ ہینڈ پریکٹس چھوڑ دیں اور پتہ چلا کہ آپ جا کے پھر بدکاری میں مبتلا ہو گئے، پھر آپ مجھے صلواتیں سنائیں گے بھائی مفتی صاحب نے مجھے چھوٹے گناہ سے بچانے کے چکر میں بڑے گناہ میں ڈال دیا۔ تو ہر آدمی اپنے حالات بہتر جانتا ہے، میں صرف مفتی ہونے کی حیثیت سے یہ بتا سکتا ہوں کہ گناہ دونوں ہیں، زنا بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور پھر اس چھوٹے گناہ میں بھی 2 حیثیتیں، ایک یہ کہ آپ کسی نامحرم لڑکی کا دماغ میں خیال لائیں یا پون موویز دیکھ کر آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ بیوی سے بات چیت کے ذریعے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، یعنی بیوی سے بات کر کے اپنے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، تو یہ اور کم درجے کا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہینڈ پریکٹس میں بھی 2 طرح کے ہے نا، ایک ہینڈ پریکٹس یہ کہ آپ کسی غیر محرم عورت کا تصور کر کے اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ زیادہ گناہ ہے، اور ایک اپنی بیوی کا تصور کر کے کر رہے ہیں تو یہ گناہ کی نوعیت اور کم ہو جاتی ہے بہرحال گناہ، لیکن نوعیت اس کی ہینڈ پریکٹس کی یہ والی نوعیت سب سے کم درجے کی نوعیت ہے۔ تو اس لیے ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں، لیکن بڑے گناہ سے بچنا بہرحال زیادہ ضروری ہے۔ غسل کے بعد وضو
سارا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میرے شوہر کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، وہ معذور کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ غسل کے بعد ان کو وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، غسل کے دوران ہی وضو ہو جاتا ہے، اور غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ وضو کریں پھر غسل کریں. لیکن اگر کسی نے اس سنت طریقے پہ غسل نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی غسل کر لیا، تو بھی غسل میں چونکہ چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں، آپ کے چہرہ بھی، سر کا مسا بھی ہو ہی جاتا ہے آٹومیٹیکلی، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، تو غسل کے ضمن میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ وضو کرنے کی. باقی آپ کے شوہر کو قطرے کی بیماری ہے، بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اگر وہ واقعی معذور ہیں کہ پورا نماز کا ٹائم میں قطرے ہی آتے رہتے ہیں ان کو، تو پھر معذور کا حکم یہ ہے کہ اس کا قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہر نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز کا ٹائم داخل ہو، ایک الگ سے وضو کر لیں. معذور کے بارے میں میرا الگ کلپ موجود ہے کہ جس کو مسلسل ہوا خارج ہوتی ہو، یا کوئی زخم ہو جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہو، یا پیشاب کے بعد مسلسل قطرے آتے رہتے ہوں، تو اس کے شرعی احکام پر میرا ایک الگ سے کلپ موجود ہے، وہ کیسے وضو کرے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جن اتارنے کے لیے مارنا. مفتی صاحب، ایک لڑکی پر جن ہے، ایک مولانا صاحب کو بلایا تو انہوں نے لڑکی کو بہت مارا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سلمان گیلانی صاحب ایک شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے. گزرے نہیں ابھی ہیں الحمدللہ. انہوں نے شعر میں یہ بات کہی ہے، کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے، تو اس نے کہا خود ہی بھگتے گا. تو بعض ایسی خطرناک قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان پہ جن آتا ہے تو خود ہی بھگتتا ہے، وہ خود ہی جن کو پیٹ دیتی ہیں. دیکھیں، یہ مولانا صاحب نے جب لڑکی کو بہت مارا ہے، تو مجھے نہیں پتہ کیوں مارا، ان کے ماں باپ کی پرمیشن سے مارا یا سچی مچی کا جن تھا یا ٹوپی ڈرامہ تھا، اس بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا اسپیسیفک کسی خاص واقعے کے بارے میں. لیکن میں جنرلی ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ لڑکیوں پہ جن عام طور پہ نہیں آتے، ڈرامے بازی ہوتی ہے. لڑکوں پہ بھی جن عام طور پہ نہیں آتے، ڈرامے بازی ہوتی ہے. اور کنوارے لڑکوں پہ جب جن آ رہا ہو تو 99% کیس عشق معاشقے کے ہوتے ہیں. وہ لڑکا اپنے اوپر جن مسلط کر لیتا ہے، وہ چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو ایب نارملٹی اس نے دکھانی ہے نا، تو وہ عشق معاشقے کا چکر ہوتا ہے، لڑکی کا چکر ہوتا ہے. تو یہ لڑکی پہ آیا ہے، میں نہیں کسی پہ بدگمان ہوتا، اللہ جانے کیا بیچاری کے ساتھ حالات ہوئے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کسی جن اتارنے والے کے بجائے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. 99.9% یہ نفسیاتی کیس ہوتے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو جن کا کیس ہوتا ہے، ہزاروں میں، بلکہ اگر یہ بھی میں نے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے. 99.999% کیس یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں. اس کو جن چڑیل بھوت کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کیا کریں. تو آپ چلے جائیں اس بچی کو لے کے، بجائے کسی جن اتارنے والے مولانا کے پاس، آپ اس بچی کو لے کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ جو میڈیسن ریکمینڈ کریں وہ دیں، اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ یعنی مشاہدوں کی بات بتا رہا ہوں میں، جن بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ الگ لے جا کے پوچھے گی بیٹا مسئلہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہے، تو میں تمہارے راز کو فاش نہیں کروں گی، سچی مچی میں جو مسئلہ ہے مجھے بتا دو. تو وہ کنونس کرے گی انشاءاللہ، وہ بتا دے گی کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، جن ہے یا نہیں، کیا ہو رہا ہے اس کو، نفسیاتی پرابلم کیا ہے، کوئی معاشقہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی بعض دفعہ ڈپریشن ہوتی ہے، گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. بعض دفعہ بہت معذرت کے ساتھ یہ افسوس ہو رہا ہے، مائیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں. اگرچہ ماں بچوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، لیکن بعض مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ایسے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، بات بات پہ وہ بیٹیاں دماغی مریض بن جاتی ہیں. تو کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا بات کس وقت کرنے کی ہے، تو ٹارچر کر کر کے بچیوں کو دماغی مریض بنا دیا ہوتا ہے. بعض دفعہ ساسوں نے بنا دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بہو نے ساس کو بنا دیا ہوتا ہے. یہ گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو نفسیاتی ڈاکٹر وہ سمجھ لیتی ہے کہ بھئی اس کا پرابلم ہے کیا، وہ اگلواتی ہے کہ آپ کی ٹینشن ہے کیا، تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس طرح سے عاملوں کے پاس لے جانا اور بچوں کو کٹوانا پٹوانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. والدین کا بائیکاٹ 3 طلاقوں پر. میرے بہنوں نے میری بہن کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھیں، بعد میں دونوں کی مرضی سے کسی جگہ سے فتویٰ لے لیا کہ مکمل طلاق نہیں ہوئی، بس ایک ہوئی ہے. میرے شوہر اور میں چونکہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، تو میرے شوہر نے مجھے میرے بہنوئی کی فیملی سے قطع تعلق کا کہا ہے. اب کیونکہ میرے والدین بھی طلاق نہ ہونے کے فتوے کے ساتھ ہیں، تو کیا ہم پر ضروری ہے کہ میرے والدین کا بھی بائیکاٹ کیا جائے؟ اس میں گنجائش ہے. والدین کا بائیکاٹ نہ کریں، لیکن بہنوئی کا بائیکاٹ کریں. ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیں، ان کو اپنے گھر انوائٹ کرنا چھوڑ دیں. ان سے بولیں کہ یہ حرام ریلیشن ہے آپ لوگوں کا، زنا پہ آپ لوگوں نے نکاح کا لیبل لگایا ہوا ہے. قرآن میں بھی
3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، احادیث میں بھی صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں، چاروں اماموں کا اجماع ہے. یہ اہل حدیث حضرات نے ایک مسئلہ گڑھا ہے بہت بعد میں جا کے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. اس لیے بہت سے اہل حدیث بھی اب اس کو غلط کہنے لگے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں. جن میں جو ان کے صحیح علماء ہیں نا، جن کو کچھ اللہ کا خوف ہے، ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بھائی ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی اب جو ہے اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بائیکاٹ کریں. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے نا، وہاں اللہ نے بتایا اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. تو والدین سے بائیکاٹ نہ کریں، بہنوئی سے کریں. پھر بھی اگر والدین آپ کو زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں بہنوئی سے بائیکاٹ کرنا ہے، تو والدین کی بات نہ مانیں آپ. تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایجوکیشنل لون لینا. عادل سید انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کر رہا ہوں تو کھانے کے خرچے کے لیے بینک سے ایجوکیشنل لون لے سکتا ہوں کیونکہ گھر میں پیسوں کی تنگی چل رہی ہے، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. دیکھیں ایجوکیشنل لون لیں گے تو سود کے ساتھ دینا پڑے گا، تو سودی لون لینا جائز نہیں ہے. اور ہائی ایجوکیشن کے لیے کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ 2 نوالے کھا سکتا ہے، وہ حرام کے بھوک سے مر رہا ہو. تو ایجوکیشن تو ایک اضافی چیز ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بینک سے لون لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. احرام کی نیت کہاں سے کریں؟ مناہل عباسی جرمنی سے. میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور میں پہلے جرمنی سے دمام جا رہی ہوں، جہاں سے میری جدہ کے لیے کنیکٹنگ فلائٹ ہے. میں احرام کی نیت یورپ کی فلائٹ جو دمام جا رہی ہے اس میں کروں گی جب میقات آئے گا، یا دمام سے جدہ جاتے ہوئے؟ آپ دمام کی نیت سے اگر دمام جا رہی ہیں تو پھر آپ پر پہلے سے نیت ضروری نہیں ہے، دمام آپ اتر جائیں. ویسے بھی جہاں تک مجھے معلومات ہیں میقات دمام کے بعد ہی ہے، دمام تو بہت دور ہے سعودی عرب سے، تو میقات بھی میرا خیال ہے دمام سے پہلے نہیں آتا یورپ والوں کے لیے بھی، تو دمام کے بعد ہی میقات آتا ہے. تو آپ پھر بھی دمام کی نیت کریں، وہاں سے پھر آپ جب میقات سے آپ گزرنا شروع کریں تو آپ جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں. وراثت میں بھائیوں اور بھابھیوں کا حصہ. ایک مکان ہے جی، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے 2 بیٹے، ایک بیوی ہے. برائے مہربانی اس کا فتویٰ بتا دیں کہ کس کا حصہ بنتا ہے. 3 بھائیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو جس کا انتقال ہوا ہے دیکھیں اس کے 2 بیٹے 1 بیوی، تو اس کی 1 بیوی 2 بیٹوں کو ہی ملے گا. اگر اس کے والدین حیات ہیں تو والدین کو بھی ملے گا، والدین حیات نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ وائف کو آپ دے دیں 12.5%، اور جو بچے وہ اس کے دونوں بیٹوں کا ہے. قضا نمازیں ذمے میں ہوں تو نوافل پڑھنا. حمزہ مہر میاں والی سے. میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کافی عرصے کی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو جب تک آپ وہ قضا نمازیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر ایسا ہے تو کیا سنت غیر موقدہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیا اس میں تہجد اور نفل روزے بھی شامل ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر قضا نمازیں باقی ہوں تو بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اضافی نوافل نہ پڑھیں آپ، لیکن وہ نوافل جن کی حدیث میں تاکید ہے جیسے اشراق کے نوافل، تہجد کے نوافل، یہ والے نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ قضا بھی پڑھتے رہیں آپ. تو ایسا نہیں ہے کہ قضا نہیں پڑھیں گے تو نوافل نہیں پڑھیں گے، یعنی اگر قضا چھوڑ کے نوافل پڑھیں گے تو نوافل قبول نہیں ہوں گے، یہ غلط ہے. تو جو نوافل جن کا کوئی سبب ہے نا، جیسے اشراق ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جن کی حدیث میں الگ سے فضیلت ہے، وہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اور قضا نمازیں بھی. قضا نمازوں میں ایک اصول بنا لیں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 دن کی نمازیں پچھلی قضا ہو جانی چاہیے. اتنی بھی نہیں ہو رہی اگر تو پھر صرف سنت موقدہ پڑھیں اور باقی پھر قضا نمازوں کو فوکس کریں آپ. پھوپھیوں کا جائیداد میں حصہ. انڈیا سے پوچھا ہے جی، ہمارے دادا کے 4 بیٹوں نے دادا کے انتقال کے بعد آپس میں جائیداد تقسیم کر لی، سب کے حصے میں 4 ایکڑ زمین اور ایک چھوٹا سا مکان آیا، لیکن پھوپھیوں کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا. ہماری پھوپھیوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ ایک پھوپھی کا انتقال بھی ہو گیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بھائی انہوں نے. اگر پھوپھیوں کو وراثت نہیں دی ہے، دادا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ. ہر بیٹی کا حصہ بیٹے کی نسبت آدھا ہے. تو جن کا انتقال ہو گیا دادا کے انتقال کے بعد، اگر پھوپھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا حصہ ان کے شوہر اور ان کے بچوں میں جائے گا، ان پھوپھی کے بچوں میں. تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. قرآن تو بہت شدید وعیدیں سناتا ہے کسی کا مال ناحق کھانے پر، اور عورت کا مال کھانے پر تو اللہ نے الگ سے آیت نازل کیا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ.
کیبل اور وائی فائی کا بزنس بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے. جی بھائی جو لوگ بھی مسائل پوچھتے ہیں اپنا نام بتا دیا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. کیبل ٹی وی وائی فائی کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ٹی وی کا بہت غلط استعمال بھی ہے, صحیح استعمال بھی ہے. وائی فائی تو ایک انٹرنیٹ کے لیے آپ کنیکشن لیتے ہیں, تو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے. شریعت میں اصول یہی ہے کہ ایک چیز کا صحیح استعمال بھی ہو, غلط استعمال بھی ہو, اور جو استعمال کرنے والا وہ مکمل اپنے اختیار سے اگر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے والے کو گناہ ملے گا. مثال دیتا ہوں نا میں, آپ نے چاقو کی ایک دکان کھول لی, چھری چاقو کی. اب چھری چاقو سے لوگ قتل بھی کرتے ہیں اور جانور بھی ذبح کرتے ہیں, تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ چاقو کا بزنس ہی حرام ہو گیا ہے. کمپیوٹر کا بزنس دیکھ لیں, موبائل کا بزنس دیکھ لیں, اسی موبائل میں غلط کام بھی ہو رہے ہیں, صحیح کام بھی ہو رہے ہیں. تو اسی طرح وائی فائی کا ایک کنیکشن ہے یا کیبل ہے, تو اس میں دونوں چیزیں ہیں, تو اس لیے اس کا کاروبار جائز ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے غلط مقصد ہی کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو نہ بیچا جائے, احتیاط ہے اس میں. فروغ پھر, اور کیبل ٹی وی میں پھر بھی میں کہتا ہوں احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں اس کام کو, کیونکہ ٹی وی کا اب بھی زیادہ تر استعمال غلط ہی ہو رہا ہے جہاں تک میری معلومات ہے. ڈرامے فلمیں ہی دیکھے جا رہے ہیں اس میں, لیکن یہ میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ نہیں بھی اس میں نیوز چینل زیادہ دیکھے جا رہے ہیں, معلوماتی پروگرام زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. تو میں تو ایز اے مفتی بس یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی چیز کا گناہ ہی میں استعمال ہوتا ہو, جائز استعمال ہی نہ ہو, تو پھر تو اس کا استعمال, اس کا خرید و فروخت ناجائز ہے. لیکن اگر اس کے دونوں استعمال ہیں تو اس کی خرید و فروخت پھر جائز ہے, اور اس کو رینٹ پہ دینا اور یہ سب چیزیں جائز ہیں. احتیاط بہرحال احتیاط ہے. فروخت سے پہلے کاروباری مال پر زکوٰۃ. موسیٰ خان انگلینڈ سے پوچھتے ہیں اگر ہمارے پاس 1 کروڑ کا کاروباری مال پڑا ہوا ہے, کہاں پڑا ہوا ہے موسیٰ خان ذرا مجھے بتانا, اور اس پر پروفٹ 30 لاکھ کا ہو مگر ابھی وہ سامان ہم نے فروخت نہیں کیا ہو, ابھی فروخت بھی نہیں ہے, پڑا ہوا ہے. بھائی دیکھو یار گوگل میپ سے تلاش کرو کہاں ہے بندہ. تو کیا ہم پر 1 کروڑ کی, ہم 1 کروڑ کے مال کی زکوٰۃ دیں گے یا 1 کروڑ 30 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے؟ جناب اگر وہ مال جو پڑا ہوا ہے نا آپ کا, جب زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے اس کی وہ پرائس جس پہ آپ نے بیچنا ہے, جس پرائس پہ آپ, جیسے ریٹیل پہ آپ بیچتے ہوں گے نا اس کو, تو جس پرائس پہ آپ بیچتے ہیں اس پرائس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. مال 1 کروڑ کا خریدا تھا لیکن ابھی اس کے پرائس جو آپ نے بیچنے والے پرائس ہیں 1 کروڑ 30 لاکھ کے ہیں, تو آپ کو 1 کروڑ 30 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. امی کے چچا ماموں سے پردہ. وجیہہ عمران کراچی سے پوچھتی ہیں میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں, پوچھنا یہ ہے کہ میری امی کے ماموں اور چچا میرے محرم ہیں یا نامحرم؟ دیکھیں امی کے سگے ماموں, امی کے سگے چچا محرم میں داخل ہیں. جیسے اپنے چچا محرم تو امی کے چچا بھی محرم, اور امی کے ماموں بھی آپ ہی کے ماموں ہوں گے. وہ جنازے میں شرکت کی شرط پر طلاق. میرے انکل نے ایک شرط رکھ کر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے جنازے پر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ ہدایت دے آپ کے انکل کو. طلاقوں کو اس طرح مذاق بنانا ایک بہت بڑا جرم ہے, یہ غلط حرکت ہے, یہ بچکانہ حرکت ہے, اور یعنی تباہ, اپنے گھروں کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ الفاظ ان کو نہیں استعمال کرنے چاہیے. بہرحال اب کر لی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کے, ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے جنازے پر فی الحال نہ جائیں تاکہ بیوی کو طلاق نہ ہو. اگر چلے گئے تو طلاق ہو جائے گی, لیکن یہ بہت ہی بری حرکت کی ہے انہوں نے. ویسے نہ جاتے, بائیکاٹ کرنا ہوتا تو اور 20 طریقے ہیں بائیکاٹ. ہومو سیکشولیٹی کی عادت. اگر کسی کو ہومو سیکشولیٹی کی عادت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں 18 سال کا ہوں اور پچھلے 3 سال سے میں اپنے ماں باپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا نکاح کروا دیں, مجھے گناہ کا خیال آ رہا ہے, انہوں نے منع کر دیا. پہلے میں نے فوج فلمیں دیکھیں, پھر ہینڈ پریکٹس کی, اور پھر ہومو سیکشولیٹی والی فوج فلمیں دیکھنا شروع کر دی. اب میں اس میں پڑھ چکا ہوں لیکن میرا ابھی تک فزیکل ریلیشن نہیں ہوا. دیکھو اللہ نے آپ کو بچایا, خدا کے بندے اپنی جان پہ رحم کھاؤ. یہ ہومو سیکشولیٹی میں ایک دفعہ پڑ گئے نا, بڈھے ہو کے بھی نہیں چھوٹتی یہ بیماری. اتنا ذلیل ہو جاتا ہے انسان, جانوروں سے بدتر ذلیل, ذلت والی زندگی گزارتا ہے. تو خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے قریب بھی نہ پھٹکیں, بہت زیادہ احتیاط کریں. یہ جرم کی لت پڑ جائے نا عذاب ہے. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا نا کہ تم نکاح کرو, وہ کہتے تھے ہمیں نکاح میں رغبت ہی نہیں ہے. پوری قوم کو اللہ نے اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا, نیست و نابود کر دیا, مگر قوم کی عقل کام نہیں کی. اتنا گندی بیماری ہے یہ.
تو آپ کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی نکاح کا بندوبست کریں. نہیں ہوتا بیٹا آپ کماؤ کچھ کرو اور پھر نکاح کرو, اپنا کچھ جاب تلاش کرو اس نیت سے, یا کوئی کاروبار کرو, فری لانسنگ وغیرہ کا کوئی کام کر لو تاکہ میں کچھ پیسے کماؤں اور میں نکاح کروں. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائیں. اس کا صرف آخرت میں عذاب نہیں آتا, دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اس کا, یہ اتنی گندی بیماری ہے. تو میں تو یہی کہوں گا, اور تبلیغ میں وقت لگائیں, 4 مہینے لگائیں, اور کسی کی باڈی کو اپنی باڈی سے ٹچ نہ ہونے دیں کبھی بھی, اور کسی سے ہاتھ کا مذاق نہ کریں. کوئی آتا ہے آپ کو پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ بولو اس کو, بدتمیزی کریں اس کے ساتھ, بولے بھائی اپنے جسم کو دور رکھو, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کسی کی باڈی سے اپنی باڈی کو مس کرنا. اس بارے میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور نہ خود کسی سے سوائے مصافحہ ہاتھ ملانے کے علاوہ کسی سے آپ کی باڈی ٹچ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ احتیاطوں پر آپ عمل کریں, اور اپنے اور خدا نخواستہ فحش فلم کبھی دیکھ لیتے ہیں, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے, تو اپنے آپ پہ جرمانہ رکھیں, کوئی روزہ رکھیں یا کچھ جرمانہ دے کے اپنے آپ کو سزا دیں. اور میں نے بتایا تبلیغ بہترین راستہ ہے, 4 مہینے تبلیغ میں آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور ساتھ ساتھ آپ نکاح کی بندوبست کریں, جتنا جلدی نکاح کر لیں گے زندگی بھر کے لیے اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. انسان کے جذبات جو ہے پھر غلط چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں جب وہ حلال کی طرف آ جاتا ہے. تو آپ اس نیت سے کمانا شروع کریں, کوئی بزنس کریں اپنا, تاکہ میں جلد سے جلد نکاح کر سکوں. جب آپ کی ارننگ ہو جائے تو پھر ماں باپ اگر منع بھی کرتے ہیں تو شرعاً ماں باپ کی بات ماننا پر لازم نہیں ہے. پھر آپ کی ارننگ ہے, آپ بولیں بھائی میں جب کما رہا ہوں, میں اپنے خرچے پہ نکاح کر رہا ہوں, تو کون روک سکتا ہے بھائی پھر مجھے نکاح سے. تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جلد سے جلد نکاح کا انتظام کرے. قہقہا لگانے سے وضو کا حکم. فہد رشید مورو, مفتی صاحب اگر نماز میں نہ ہو تو کیا قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی, نماز سے باہر قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, نماز کے اندر اگر آپ قہقہا لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. طلاق کو مشروط کرنا. محمد اسحاق انڈیا سے پوچھتے ہیں, میرے اور میرے وائف کے بیچ غصے کی سمسیا ہے. سمسیا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسئلہ ہے. اس لیے میں نے اپنی وائف کو کہا ہے کہ اگر میں کبھی تم کو طلاق دینا چاہوں تو وہ طلاق تب تک گنتی نہیں ہوگی جب تک میں تم کو کورٹ کے ذریعے طلاق نہ دوں. اب اگر میں نے اسے زبان سے طلاق دی تو کیا وہ گنتی ہوگی؟ اور اگر میں اسے کہوں کہ میں پچھلے ایگریمنٹ کو واپس لیتا ہوں اور انہیں طلاق دے دوں تو کیا ہوگا؟ پچھلے ایگریمنٹ کو واپس لیں یا نہ لیں, جب بھی طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. یہ جو آپ نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں اگر تمہیں طلاق دوں تو وہ اس وقت تک گنتی نہیں ہوگی جب تک تم کورٹ سے طلاق نہ لو, ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. آپ جب بھی طلاق دیں گے وہ ہو جائے گی, چاہے کورٹ سے دیں یا نہ دیں. لکڑی کی چیز پر نماز پڑھنا. ارم بشرا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں, لکڑی کی چیز پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ منع کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. جہاں چاہے نماز پڑھیں بھائی, لکڑی ہو, لوہا ہو, پتھر ہو, مٹی ہو, سب جگہ ہو سکتی ہے. اللہ مسلمانوں پر ظلم کیوں نہیں روک رہا؟ فضل امام صاحب بہار سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ چاہے تو روک سکتا ہے, پھر کیوں نہیں روک رہا؟ دیکھیں, اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو پوری دنیا میں اسلام قائم کر دے اور ساری مسجدیں مسلمانوں کے یعنی ساری عبادت گاہیں مسلمانوں کے پاس آ جائیں, اور دنیا میں امن ہو جائے, دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے, سب نیک شریف شرفا بن جائیں, شراب ختم ہو جائے, زنا ختم ہو جائے. تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن دنیا دارالعمل ہے نا, دارالعمل, دارالامتحان ہے. ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر حل کرے گا وہ بھی ہے, اس کو بھی رکھا جائے گا, جو نہیں کرے ظلم کرے اس کو بھی رکھا جائے گا. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں, یہ دارالجزا نہیں ہے, دارالعمل ہے. اصل آخرت دارالجزا ہے. تو اللہ ظالم کو دنیا میں پنپنے بھی دیتا ہے, اور جو ہے جو مظلوم بعض دفعہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ظالموں سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, وہ حساب و کتاب کا دن ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو ہم مسلمانوں کا بھی تو قصور ہے نا اس میں کہ کیوں متحد نہیں ہوتے اور کیوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. تو قرآن یہ بھی تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جو خود اپنے آپ کو قوم خود بدلنا نہ چاہتی ہو. تو ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نظر کریں اور اپنے اعمال کو بھی دیکھیں. تو بہرحال دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. ایام عادت میں دوا سے خون روک دینا. محمد ارشد رانی پور مدھوبنی انڈیا
مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوائی کے ذریعے حیض کا خون روک دیا جائے تو آیا وہ ایام عادت میں پاک شمار ہوگی یا نہیں، اور اگر 2-3 دن کے بعد روک دیا جائے اور ابھی اس کے ایام عادت باقی ہیں، مثلاً اس کی عادت ہے 5 دن اور 2 دن حیض آنے کے بعد دوا کھا لے اور بقیہ 3 دن حیض نہ آئے، تو کیا حکم ہے؟ دونوں مسئلوں کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، حیض دوا سے روکیں یا بغیر دوا کے روکیں، شریعت میں اس کے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایام عادت میں عورت کو جتنے دن حیض آیا وہ سارے حیض کے شمار ہوں گے۔ اگر رک گیا 1-2 دن کے بعد، تو رکنے کے بعد اگر دیکھا جائے گا کہ 10 دن کے اندر اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ پورا کنٹینیو حیض ہی ہے، اور اگر نہیں آتا 10 دن کے بعد حیض آتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، وہ دن ایام حیض کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ تو سمپلی وہی حکم ہے جو نارمل حیض والی عورت کا حکم ہے۔ حیض کم سے کم 3 دن سے کم میں جو آ کے رک جائے اور 10 دن تک نہ آئے وہ حیض نہیں ہے، اور جو 10 دن سے زیادہ آئے وہ بھی حیض نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، تو چاہے وہ دوائی سے روکیں یا آٹومیٹیکلی رک جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جائز ناجائز کھیلوں کی تفصیل، کون کون سے گیم حرام ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل باطل ہے، ہر لہو باطل ہے، یعنی غلط ہے، سوائے 3 کھیلوں کے: زوجہ کے ساتھ دل لگی کرنا، گھڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیل مستثنی قرار دیے۔ حدیث میں جب 3 یا 4 یا 5 کا عدد آتا ہے تو اس سے مراد عدد نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب جائز ہوں گی۔ تو یہ جو 3 کھیل جس کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے، یہ وہ ہیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، جس سے آپ کے دماغ کو تفریح ہوتی ہے۔ تو علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے دماغ کو فریش کرنے میں مدد دے، وہ کھیل کھیلنا جائز ہے، اور ہر وہ کھیل جو سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی نہیں ہے وہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن وہ یعنی گناہ کا بہرحال ذریعہ ہے، وہ ناجائز تو نہیں کہیں گے کیونکہ مباح ہے، ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، لیکن لغویات میں آتا ہے اور شریعت لغویات کو پسند نہیں کرتی۔ اور تیسرے درجے میں وہ کھیل ہیں جو صرف یہ نہیں کہ آپ کو فریش نہیں کرتے بلکہ الٹا آپ کے دماغ کو تھکاتے ہیں لا یعنی چیز میں، وہ ناجائز ہیں۔ تو 3 درجات ہو گئے کھیلوں کے۔ ایک کھیل وہ ہے جو ذہن کو یا جسم کو تفریح دیتا ہے، دوسرا کھیل وہ ہے جو ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ دماغ کو خراب کر رہا ہے نہ تفریح دے رہا ہے، سوائے بس ٹائم ویسٹنگ ہے، جیسے لڈو کھیل رہے ہو آپ، کیرم بورڈ کھیل رہے ہو، اسنوکر کھیل رہے ہو، جوا نہ ہو اس میں۔ تو یہ کھیل نہ دماغ کو آپ کو سکون دے رہے ہیں نہ دماغ کو تھکا رہے ہیں، بس وہی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کو ایک دلچسپی ایک چیز میں۔ تو نہ یہ حلال ہے نہ یہ ثواب ہے نہ یہ گناہ ہے، مباح چیزیں ہیں یہ۔ لیکن جو اللہ نے اہل جنت کی علامتیں بتائی ہیں نا قرآن میں، ان علامتوں میں یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ تیسرے وہ کھیل ہیں جو آپ کے دماغ کو غیر ضروری تھکاتے ہیں۔ کھیل کا مقصد ہوتا ہے دماغ فریش ہو تاکہ ضروری کاموں میں تھکے، اور آپ نے کھیل ہی میں دماغ کو تھکا لیا، جیسے شطرنج کھیل رہے ہیں آپ، دماغ تھکتا ہے آپ کا غیر ضروری کام میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر آپ کسی یعنی مفید کاموں کے نہیں رہتے آپ۔ تو غیر ضروری چیز میں اپنے دماغ کو تھکا دینا یہ ناجائز ہے۔ ہاں، شطرنج کوئی فوج میں آفیسر ہو اس کے لیے کھیلنا تاکہ وہ دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھ سکے، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نارمل ایک عام آدمی کے لیے شطرنج کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کھیل میں نے بتایا، آپ آئندہ یعنی جب بھی دیکھیں تو اسی معیار پہ پرکھیں آپ، اور 2 قسم کے کھیلوں سے اجتناب کریں۔ وہ کھیل جس میں دماغ کو غیر ضروری تھکایا جا رہا ہے وہ بالکل ناجائز ہیں۔ وہ کھیل جس کا نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ ناجائز تو نہیں لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہیں۔ وہ کھیل جس سے آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، یا کوئی بھی بھاگنے دوڑنے والا کھیل ہے، تو وہ کھیل جو ہے وہ نہ صرف جائز ہیں جیسے تیر اندازی، گھڑ سواری، بلکہ ثواب اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس سے ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ جب ہے جب جوا نہ کھیلیں، اگر جوا لگا کے کھیل رہے ہیں پھر تو بہرحال حرام ہے۔ آنکھ میں کیچڑ لگا ہو تو وضو کا حکم۔ انصاری حفظ الرحمان انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر آنکھ میں تھوڑا بہت کیچڑ لگا ہوا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے نماز پڑھی اور سلام پھرنے کے بعد دھیان کیا کہ آنکھ میں تھوڑا بہت کیچڑ لگا ہوا ہے، تو کیا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ وضو کا پانی اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ اگر پانی چلا گیا تو وضو ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ تو جو موٹی سی تہ بعض دفعہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ میں جم جاتی ہے، ہمارے موٹی سی تہ ہوتی ہے، اس میں پانی میرا خیال ہے نہیں جاتا،
تو اس کو تو ہم صبح اٹھ کے اسی وجہ سے آنکھوں کو اس طرح کر کے ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور وضو میں بھی اس کو آنکھوں کو تھوڑا سا ملنا چاہیے تاکہ وہ کیچڑ جو آنکھ کا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہ آپ خود فیصلہ کریں گے، اس میں پانی اگر نہیں گیا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گیا ہوگا پانی، تو آپ نماز دوبارہ لوٹائیں۔ گانے، فلمیں میموری کارڈ میں کاپی کر کے دینا۔ میں ایک موبائل شاپ چلاتا ہوں، جو آئٹم میں بیچتا ہوں ان میں میموری کارڈ اور USB ڈرائیوز شامل ہیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا میموری کارڈ یا USB خریدتا ہے تو دکاندار اس کارڈ یا USB میں ڈیٹا کاپی کر کے دے دیتا ہے اپنے کمپیوٹر سے۔ عام طور پہ لوگ گانے فلمیں کاپی کراتے ہیں۔ میں اس خیال سے کہ کاپی میں کاروبار میں بے برکتی ہوگی، گانے یا فلمیں کاپی کرنے سے گریز کرتا ہوں، مگر منافع کم کرنے کے باوجود بھی میموری کارڈ اور USB کی فروخت میں واضح کمی آئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں گانے فلمیں وغیرہ کاپی کر کے دے دیا کروں تو کیا میرے کاروبار میں بے برکتی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، اور ناجائز عمل ہے یہ۔ گانے یا فلمیں کاپی کر کے دینا جائز نہیں ہے، اس کی اجرت بھی آپ کے لیے حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، اس سے اوائڈ کریں آپ۔ باقی دین کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوران سجدہ پاؤں کا اٹھ جانا۔ مزمل شیخ کانپور سے پوچھتے ہیں انڈیا سے، نماز میں سجدے کے دوران اگر ہمارے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ غلط سنا ہے آپ نے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انگوٹھا زمین پہ ٹک جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی یہ غلط ہے، گناہ کی بات ہے۔ سنت موقدہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں کو آپ انگوٹھوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے ٹکا کے رکھیں۔ تو اگر یہ سنت موقدہ ہے، اس پر عمل نہیں کرتے تو گناہ ہوگا آپ کو۔ اگر یعنی آپ دونوں پاؤں کو نہیں ٹکاتے سجدے میں اور اٹھا کے رکھتے تو گناہ ہوگا۔ البتہ اگر دونوں پاؤں سجدے میں مکمل اٹھے رہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک پاؤں بھی زمین پہ نہ لگے، پھر سجدہ آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ آخری فیصلہ کے الفاظ سے طلاق۔ ایک بہن امریکہ سے پوچھتی ہیں، ایک آدمی نے لکھ کر اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ میری بیوی نہیں ہے۔ پھر بیوی اور بیوی کے رشتہ داروں سے کہا کہ میں نے جو طلاق دی ہے وہ میرا آخری فیصلہ ہے، تو یہ کون سی قسم کی طلاق ہوگی؟ دیکھیں، آخری فیصلے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ طلاق اگر صریح لفظوں میں لکھ کے دی ہے کہ میری بیوی کو طلاق، تو ایک دی ہے تو ایک طلاق رجعی ہوگی، 2 دی ہیں تو 2 طلاقیں، 3 دی ہیں تو 3 ہیں۔ کنایا کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ الفاظ کیا ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ الفاظ لکھ کے کیا دیے۔ تو کم سے کم تو ایک تو ہو ہی گئی ہے جو رجعی ہوتی ہے، باقی ڈیٹیل جاننے پر پتہ چلے گا۔ مرحوم رشتہ دار کا قرض کیسے اتاریں؟ اگر ہمارے پریوار میں کسی کا انتقال ہو جائے، انڈیا سے پوچھا بھائی پریوار رشتہ دار خاندان، ہمارے پریوار میں، مجھے بھی چلو ہندی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اگر ہمارے پریوار میں کسی چمتکار ہو گئی ہے، چمتکار کہ ہندی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے مجھے نا، ہمارے پریوار میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر قرض ہو اور ہمیں نہ پتہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے میرے بھائی آپ؟ اگر قرض والا مانگنے آ جائے اور ثبوت پیش کر دے کہ واقعی میت نے میرا قرض لیا ہے، ثبوت پیش کر دے، تو پھر میت کی وراثت میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا، اپنے پیسوں سے ادا نہیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ میت نے وراثت چھوڑی ہے تو اس میں سے دے دیں، ورنہ نہیں، ورنہ دینا چاہیں تو فی سبیل اللہ دے دیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ گالی دینے کی عادت۔ مفتی صاحب، میں جتنی بھی کوشش کروں لیکن میرے منہ سے ہر وقت گالی نکلتی اور پھر زبان سے استغفر اللہ کہتا ہوں، مگر پھر بھی گالی کی عادت نہیں جاتی، میں کیا کروں؟ بھائی جب بھی گالی نکلے 100 روپے صدقہ کر دیں، جب بھی، اگر بہت زیادہ غریب ہیں تو 50 کر دیں، اور بہت مالدار ہیں تو 5000 روپے صدقہ کر دیں، کچھ صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب بھی گالی نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی گالی۔ پھر کوئی گالی دے رہا ہوگا تو آپ اس کو رکھ کے تھپڑ لگائیں گے، تو میرے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے۔ دوران وضو سلام کلام۔ سہیل انصاری انڈیا سے، مفتی صاحب وضو کے درمیان سلام کا جواب دے سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ وضو کے درمیان باتیں کرنا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، باقی سلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کفریہ جملوں کی توبہ۔ اسامہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت سارے کفریہ جملے کہے ہوں تو وہ کس طرح توبہ کرے گا؟ ہر جملے پر الگ الگ توبہ کرے گا، سب کی ایک ساتھ توبہ کر لے سب کی؟ پتہ نہیں کیسے کفریہ جملے زبان سے نکال دیتے ہیں بھائی، اللہ کا غضب سے ڈرتے نہیں ہیں یار۔ تو ایک ہی دفعہ میں سب کی توبہ کرے اور آئندہ زبان کو کنٹرول کرے۔
کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. ایک بہن UAE سے پوچھتی ہیں مجھے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے, جہاں اس جگہ کو آپ نلکے کے نیچے رکھ کے اچھی طرح رگڑ کے دھو لیں, رگڑ لیں خوب اچھی طرح سے. صابن لگانا ضروری نہیں ہے, لگا دیں تو اور اچھی بات ہے. خوب اچھی طرح رگڑیں اس کو اور اس کو خوب اچھی طرح نچوڑ دیں. نلکا چونکہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس میں 3 دفعہ بہانا ضروری نہیں ہے, تھوڑی دیر اچھی طرح بہا دیں تو پاک ہو جائے گا. اور اگر اکٹھے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھوئے جا رہے ہیں تو سب ناپاک کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالا, 3 دفعہ دھل گئے اور دیکھا کہ اب اس پہ گندگی کی اسمیل کوئی بو وغیرہ تو باقی نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیا کیا کہ ایک دفعہ 3 دفعہ اس کو اچھی طرح سے پانی میں ڈال کے دھو لیا, نچوڑ دیا, تو وہ 3 دفعہ میں پانی میں دھلنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے. اور آسان طریقہ یہ کہ واشنگ مشین میں پائپ ڈالیں, ایک طرف سے پانی جائے اس میں, دوسری طرف سے نیچے کا پائپ کھول دیں تاکہ بہتا ہوا پانی ہو جائے. تو تھوڑی دیر پانی بہہ جائے گا, آپ کو خیال ہوا کہ اب سارا پانی اس میں سے اچھی طرح نکل گیا ہے, تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. محمد الیاس درہ آدم خیل سے منزل پڑھنا کیسا ہے؟ ایک عامل نے کہا کہ آپ لوگ منزل زیادہ پڑھیں اس لیے آپ کے گھر میں لوگوں پر جنات ہیں, اس لیے آپ لوگ منزل زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے گھروں میں جنات ہیں, اس لیے آپ منزل نہ پڑھا کریں. اس پر رہنمائی فرمائیں. منزل پڑھیں نہ پڑھیں, عاملوں سے مشورے نہ لیا کریں, خدا کا واسطہ برباد کر دیں گے آپ کو. آپ کے گھر میں نہ کوئی جن ہے نہ چڑیل ہے, آپ کے گھر میں عامل ہے تو وہی خود ایک جن ہوتا ہے, اس کو نہ آنے دیں کبھی بھی. باقی منزل روزانہ ایک پارہ پڑھا کریں, قرآن کا الحمد سے شروع کریں اور 1 مہینے بعد والناس پہ ختم کریں, اس طرح پڑھیں. ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا, روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیں. رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کریں, سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں شام کے وقت, بس اتنا کافی ہے. اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. باقی دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں. اسلام اور دنیا کی پہلی مسجد میں فرق. ایسا کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے, اور کعبۃ اللہ دنیا کی پہلی مسجد اور مسجد اقصیٰ دوسری مسجد. تو پوچھنا ہے کہ اسلام کی مسجد اور دنیا کی مسجد سے کیا مراد ہے؟ بھائی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو پھر پہلی مسجد مسجد قباء ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا دین جو تھا وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا, اس کا نام اسلام نہیں تھا. عیسائیت, یہودیت, یہ سب برحق مذاہب تھے. تو جو مذاہب پہلے دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت تو پہلے سے ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے مسجد حرام قدیم ہے, پھر مسجد اقصیٰ ہے. تو باقی نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے. بیرون ممالک روزگار کے لیے بھیجنا. بیرون ممالک میں حلال کام کم ملتا ہے. یہ ایک قسم سے لوگوں کی مجبوری بھی ہے. اس وجہ سے میں ان کو کام پر بھیجتا ہوں. اگر ایک ایسے کاموں پر بھیجنے سے مجھے کوئی گناہ مل رہا ہے تو آئندہ میں نہیں بھیجوں گا, اور جن لوگوں کو اب تک بھیج چکا ہوں اس کا مجھ پر کیا کفارہ ہوگا. دیکھو کہ بیرون ملک کسی کو ویزا دلا دینا تو جائز ہے, باقی پھر وہ جو مرضی کرے وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. لیکن اگر اسپیشل اس کو حرام کام کی جاب دلا کے بھیجنا یہ تو ناجائز ہے, تو آپ کے لیے بھی ناجائز ہے, اس کے لیے بھی ناجائز ہے. لیکن حرام کام کی تفصیل کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ کون سے کام کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں اور کون سے کو حلال سمجھ رہے ہیں. لیکن خالص حرام کام ہے تو اس کے لیے جاب کے لیے کسی کو بھیجنا جائز نہیں ہے. کفر کی حالت میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم. سعادہ خاتون پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 14-15 سال کی عمر میں انجانے میں کوئی کفر یا شرکیہ جملہ منہ سے نکالا ہو اور 4-5 سال بعد نماز روزہ وغیرہ کرنے کے بعد معلوم ہوا تو ان 4-5 سالوں کی نماز روزوں کا کیا حکم ہے؟ نہیں, ان کی قضا لازم نہیں ہے. کفر کی حالت میں نماز واجب ہی نہیں ہوتی تو وہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. بس توبہ استغفار کریں اور کفر کا کلمہ آئندہ کبھی زندگی میں نہ نکالیں زبان سے.